السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ ناظرین، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جابز نہیں ہیں بلوچستان میں، ڈگریاں چلا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے ایسا لگتا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو حکومت ہے یہ ریٹائرڈ لوگوں کے جو کمزور کندھے ہیں ان پر اتنا بوجھ دے رہی ہے کہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ کانٹریکٹ بیسس پر اللیگلی تعینات کیا جا رہا ہے، اور ان کی کوالیفیکیشن بھی کوئی زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس میٹرک تک ہونی چاہیے۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ لگے تو کچھ اس پوسٹ پر ہے کہ سینئر کوآرڈینیشن آفیسر ان سی پیک سیل، لیکن ہوتے وہ چیف سیکرٹری آفس میں ہی ہے۔ نہ جانے ان کی کیا محبت ہے ایس این جی ڈی سے، ایس این جی اے ڈی سے یہ دور ہی نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2019 میں جب یہ ریٹائر ہوئے تو کوئی ان کو روزگار نہیں ملا، تو ان کو کوئی اور شخص نہیں ملا کہ یہ ان کو تعینات کرتے۔ یہ شخص جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کیس۔ عبدالواحد نام کے ایک شخص ہیں جو سینئر کوآرڈینیشن آفیسر ٹو سی پیک سیل لگائے گئے ہیں، وہ 19 گریڈ میں ریٹائر ہوئے۔ پھر ایس این جی اے ڈی والوں نے ایک سمری بنائی اور وزیر اعلیٰ کو دی کانٹریکٹ بیسس پر، کہا کہ انہوں نے بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی، اچھا کام کیا۔ مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی، ایک میٹرک والا بندہ 19 گریڈ تک کیسے گیا ہے؟ یہ اس صوبے کی اس سے زیادہ کرپشن، اس سے زیادہ میرٹ کی پامالی، اس سے زیادہ دھوکے بازی کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک میٹرک والا شخص 19 گریڈ ایس این جی اے ڈی میں جا رہا ہے، ڈی سی بن رہا ہے۔ کچھ بھی یہاں سمجھ نہیں آتی۔ اب جب دستاویزات سامنے آئی ہیں، ان مبینہ دستاویزات کے مطابق یہ میٹرک پاس ہی نکلے ہیں، ان کے آگے ان کی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ جب ہم نے تھوڑی اپنی تحقیقات کی، انہوں نے کوئی آگے جس طرح ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آفیسرز کورس وغیرہ کے لیے باہر جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتی ہیں، وہاں بھی کسی میں نہیں گئے، بس ریلیکسیشن میں یہ جاتے جاتے اب ایک میٹرک والا 19ویں گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے یہ چیز، بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ سی پیک میں اس کو لگانے کی کیا وجہ ہے۔ سی پیک سیل میں پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، باقی صوبے والوں گئے ہیں۔ کیا یہ ہسٹورین ہے، یہ انتھروپولوجسٹ ہے، یہ اکونومسٹ ہے، یہ لنگوسٹک کا ماہر ہے، یہ سائیکالوجسٹ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی کیا قابلیت ہے؟ میٹرک پاس والے کی کیا قابلیت ہو سکتی ہے؟ جو سمری بھی بنائی گئی ہے مضحکہ خیز، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی کیا قابلیت ہے، بس یہ کہا گیا کہ اس نے کام کیا، تابعداری تھی۔ ان کی اگر کوئی واحد کوالیفیکیشن، اگر ہسٹورین بھی ہوتے نا تو ہم کہتے کہ ان کو ہسٹری کا پتہ ہے، اب گوادر کے خزانے نکلوانے میں بڑی ان کی محنت رنگ لائے گی۔ اگر یہ سوشالوجسٹ بھی ہوتا تو ہم کہتے کہ لوکل کمیونٹی کو یہ قائل کرے گا، ان کو سوانح کھاد دکھائے گا، وہ بھی مل کر اس ترقی میں اپنا کردار کرتے۔ یہ سائیکالوجسٹ ہوتا تو ہم کہتے ذہن سازی کرتا، یہ انتھروپولوجسٹ ہوتا تو ہم کہتے کہ خزانے نکلوانے والا یہ ہوتا، یہ ہسٹورین ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ تاریخ کے ایک اہم کردار، تاریخ کو پڑھ کر، تاریخ کو سمجھ کر اب یہ تاریخ بنائے گا۔ اس کی اگر واحد کوئی کوالیفیکیشن ہے تو طاقتور لوگوں کا ساتھ ہے، اور طاقتور لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی جب تعیناتی تھی، اگر آپ رولز میں آئیں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے اگر کانٹریکٹ بیسس پہ، مطلب جو گیزیٹڈ آفیسر ہے 17-18 سے اوپر والا، اگر آپ نے اس کی وہ کرنی ہے، تعیناتی کرنی ہے تو آپ نے باقاعدہ ایڈورٹائز کرنا ہے۔ انہوں نے کوئی ایڈورٹائز نہیں کیا۔ اس کے خلاف جو بلوچستان کے سیکریٹریٹ کے آفیسر اور ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ کس طریقے سے رولز کو بائی پاس کر کے اس کو تعینات کیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے۔ سیکریٹریٹ خوش نہیں ہے، عوام خوش نہیں ہے، تو کون خوش ہے؟ عوام کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ میٹرک پاس ہیں، یہ تو اب دستاویزات سامنے آئی ہیں تو پتہ چلا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کون کون یہ شامل رہا ہے، کس کس نے ترقی دی ہے اور کس بیہاف پر دی ہے، سب کو کنوکٹ کیا جائے، سب کو۔ اور اب جو یہ سمری منظور ہوئی ہے، کس طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب کو اس جو کام ہے، جو ایک میرٹ کی پامالی ہے، اس سے کروائی گئی،
کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ماشاءاللہ سے خود کو کہتے ہیں کہ میں بڑا دیکھتا ہوں چیزوں کو، تو ان کو یہ نظر نہیں آیا، انہوں نے دستاویزات نہیں مانگی؟ جنہوں نے بھی انہیں گمراہ کیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نوجوان یہاں کا مر رہا ہے، ڈگریاں چلا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل پریس کلب کوئٹہ کے باہر لوگوں نے دھرنا دیا، بھوک ہڑتال پر چلے گئے تھے، مرنے تک پہنچ گئے تھے کہ جابس نہیں ہے۔ اور کچھ ہوتی ہے تو وہی لوگ نوازے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قابلیت کیا ہے۔ آپ کی پی ایچ ڈی ضائع، آپ کی ایم فل ضائع، آپ کی پروفیشنل ڈگریز تمام ویسٹ ہے۔ لگیں یہ کون؟ میٹرک والے۔ اس کی واحد شرط کیا ہے کہ کسی کے تابع دار بنو، کسی کے حصے دار بنو، کسی کے رازدار بنو۔ بس چیف سیکرٹری سے بنائے رکھو، کون ہے آپ سے پوچھنے والا؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے۔ جام صاحب سے کم از کم ہم یہ اتنی حد تک ان سے اکتفا، ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ جام صاحب ایسا کر سکتے ہیں۔ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مزمل حسین نامی بندہ یہاں آتا ہے افسر، ایک تو بلوچستان میں دوسرے صوبے کا آئے گا اس کو ایک گریڈ اوپر دیا جاتا ہے، باقی جو فنڈ لے کے جاتا ہے، باقی جو پیسے لے کے جاتا ہے وہ ایک الگ داستان ہے۔ اسی چیف سیکرٹری آفس میں ایک نبیل آغا نام کا ہے، اس کی کرپشنوں کی داستان، اس کی بے ضابطگیوں کی داستان کیا ایک شاید میں 3 گھنٹے بھی بات کروں تو شاید کم نہ ہو۔ وہ جب میں سامنے لاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، عام لوگ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ خریدیں گے، ہر ایک کو یہ ڈرائیں گے، تو یہ سوچ چھوڑ دیں۔ وہ وقت چلا گیا، اب دنیا جانتی ہے رولز کیا ہے، اب دنیا آپ کے طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہے، اور ہر کسی کو آپ خرید نہیں سکتے ہیں، ہر ایک کو آپ جھکا نہیں سکتے ہیں۔ ہر ایک آپ کے ان جرائم پر یہ جرم ہے، اتنے لوگ ذہنی اذیت سے گزر رہے ہیں، اور آپ لوگ عبد الواحد جیسے بندوں کو لا کر تمام میرٹ رولز آئین کو بالکل ہی پامال کر رہے ہیں۔ عدالت کو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ معزز کورٹ نے جب یہ کہا ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، رولز ہیں، تو کون ہوتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اس کو بائی پاس کیا اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تو ایک کریکٹر ہے، ایسے کریکٹر میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ یہ تو شروعات میں کر رہا ہوں، ابھی بھی سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ سب سے پہلے تو ہٹایا جائے۔ کس طریقے سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ خود جو تعینات ہیں وہ دیکھیں، کسی اور غریب کو دیکھیں جو جاتا ہے پی ایچ ڈی تک، ادھار کے پیسے لے لے کر ایم فل پی ایچ ڈی کرتا ہے، پروفیشنل ڈگری کرتا ہے، اور اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ریٹائر ہو کر جس کی کیا قابلیت ہے سوائے کسی کا رازدار ہونے کے، کسی کا فرنٹ مین ہونے کے، کسی کا ساتھی دوست ہونے کے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی قابلیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہوتا نا کہ اس نے اس ڈگری میں مہارت کی، یہاں کا گولڈ میڈلسٹ ہے، بڑا اچھا لنگوسٹک کا ماہر ہے، اور جو سمری منظور کی گئی، جو لیٹر لکھا گیا تھا چیف منسٹر کو، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فورن ڈیلیگیشن آئیں گے۔ آیا یہ انگلش کا ماہر ہے؟ آیا یہ چائنیز کا ماہر ہے؟ یہ کس چیز کا ماہر ہے؟ کسی چیز میں اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی تب بھی ہم کہتے کہ ہاں چائنیز اس کو بہت اچھی آتی ہے کیونکہ سی پیک سیل میں آ گیا ہے تو یہ کوآرڈینیشن کرے گا۔ اس کی اسپیشلائزیشن صرف تعلقات ہیں، صرف بڑے لوگوں کا ساتھ ہے، اور بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر جام صاحب جیسا بندہ جو سمجھدار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ایسے کام کرے گا، اور بیوروکریسی میں جس نے بھی اسے گمراہ کیا ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر کا ایک فرد پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ کسی بچے کو پڑھاتا ہے، کسی بھائی کو پڑھاتا ہے کہ وہ آگے جا کر ہمارا سہارا بنے گا۔ یہاں کتنی جابس ہیں، 10,000 سالانہ ہمارے بچے نکل رہے ہیں یونیورسٹیوں سے، جاب 200 نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ بیوروکریسی بھی ہے، یہ سیاستدان بھی ہیں۔ یہ مل کر ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو ایک تو پہلے انہوں نے جو کیا اس کے اہل نہیں تھے، جن عہدوں پر وہ فائز رہے، اب جب ریٹائر بھی ہوئے ہیں تو ان کو نہیں جانے دیا جا رہا۔ پتہ نہیں کیا وہ ہے، لوگ تو مختلف الزام لگاتے ہیں کہ بھائی فرنٹ مین بنایا جاتا ہے، حصے دار بنتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، پھر کون جانے دیتا ہے؟ اور سی پیک سیل کا چیف سیکرٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الگ بناؤ، گوادر میں بناؤ، ادھر ادھر بناؤ۔ اور دوسرا
उन तमाम चीज़ों लोगों की डिग्रियों को आपने बाईपास किया, जो यहाँ से गए चाइनीज़ सीखी, जो यहाँ से गए अपनी इंग्लिश बेहतर की, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की, लिंग्विस्टिक में पीएचडी की, हिस्ट्री में पीएचडी की, सोशियोलॉजी में पीएचडी की, साइकोलॉजी में पीएचडी की, एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में उसने पीएचडी की। उनका क्या हुआ? वो तमाम वेस्ट है सिर्फ एक मैट्रिक पास वाले के सामने। वजह क्या है? उनकी तमाम डिग्रियां, उनके तमाम गोल्ड मेडल ज़ाय है, वो कायल नहीं कर सके। ये मैट्रिक पास वाले की जो कारकर्दगी थी ये कायल कर गई और इनको तैनात किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी किरदार इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और जो हमारे बेरोज़गार लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, जो माहिर लोग हैं, उनको एक उम्मीद दी जाएगी कि जो उनको उम्मीदें हैं हुकूमत से, ब्यूरोक्रेसी से, वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जो नाअहल हैं उनको उनके मुताबिक का काम दिया जाएगा। एक तरफ हम ये कहते हैं, दूसरी जानिब हम कहते हैं हमें कुछ मिलता नहीं है, बलूचिस्तान को सारे दूसरे सूबे लेकर जा रहे हैं। फिर जब मैट्रिक पास लोग आएंगे, मैट्रिक लेवल के आएंगे, फिर ऐसा ही होगा। वो किसी को कैसे कायल कर सकता है कि मुझे कुछ दो? एक तरफ से सफ़ीर है, एक तरफ से माइंड सेट है, एक तरफ से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, एक तरफ से उनके पॉलिटिशियन हैं। यहाँ आप एक ऐसा बंदा लेके जा रहे हैं जिसको शायद ABCD तक ना आती हो, तो फिर क्या होगा? तो हमारी गुजारिश है कि हर बंदे को, मैट्रिक वाला है, मैट्रिक वाले को मैट्रिक वाला काम दिया जाए। आप रक्शे वाले से हवाई जहाज़ नहीं चलवा सकते जाम साहब। हम खुदारा आपसे यही इस्तदा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि कैसा किरदार आप अदा कर रहे हैं, इसमें हमें ब्रीफ तो करें। मुझ जैसे जाहिल शख्स को कन्विंस तो करें कि किस तरह आपने इसको लगाया है, इसकी महारत क्या है, ताकि मैं भी कन्विंस हो जाऊं और आवाम को भी कन्विंस करूं। और अगर आप नहीं करते और आप इस पर, क्योंकि हमारी जो ये पैगाम है ये आप तक पहुंच रहा है, हम पहुंचा रहे हैं, और अगर इसका जवाब आपने ना दिया तो हम यही कहेंगे कि आप खुद इस साजिश में मुलविस हैं। आप और चीफ सेक्रेटरी एक पेज पर हैं। आप लोगों का मकसद इस सूबे को लूटना, यहाँ के वसाइल को लूटना और जानकर यहाँ के हर इदारे को तबाह करना, बर्बाद करना और यहाँ के लोगों को नाउम्मीद करना, ताकि वो खुदकुशियों पर जाएं, फिर वो गलत एक्टिविटीज़ में जाएं, वो किसी और मुल्कों के आलाकार बने, उसमें फिर आप बराबर के शरीक होंगे। कल फिर उन तमाम इदारों से यही इस्तदा है जो आप इनको कंट्रोल करने वाले हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, तो फिर कल लोग किसी और जानिब चले जाएं तो इसके ज़िम्मेदार भी यही लोग होंगे। अगर इनको आप सीधा नहीं करोगे, बाकी चीज़ों पर तो आप बड़ा कंट्रोल में रखते हो, और अगर यहाँ पर आपने कंट्रोल में ना रखा तो फिर कल आप भी कोई गिला नहीं कर सकते, फिर आपके पास भी कोई मौक़िफ़ नहीं हो सकता। तो कुछ होगा तो वो सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ ही होंगे। तो हमारी गुजारिश है कि इस पर पेशरफ्त होगी और इसका रिज़ल्ट निकलेगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मकबूल जाफर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।